بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوبی ایشیا کے 3 اہم ملکوں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں انتخابات کا موسم آن پہنچا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں اگلے برس انتخابات کا انعقاد یقینی ہے، مگر پاکستان میں فی الحال انتخابات کا انعقاد غیر یقینی اور شکوک کی دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ یوں تو رواں برس ہی انتخابات کا سال تھا، مگر یوں لگتا ہے کہ اس عمل کو ٹالنے کی کوشش بہت توانا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں موجود حکمرانوں نریندر مودی اور حسینہ واجد کا ستارہ گردش میں ہے، تو پاکستان میں عمران خان ایک مقبول لیڈر کے طور پر ابھرنے کے باوجود سیاسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کی انتخابی سیاست امریکہ کی دلچسپی کا اہم ترین موضوع ہے، اور وہ حالات پر گہری نظر ہی رکھے ہوئے نہیں بلکہ کینوس پر برش چلا کر جنوبی ایشیا کی سیاسی تشکیل جدید اور نئی صف بندی کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ خطے سے امریکہ کی دلچسپی ماضی میں کم نہیں رہی، مگر اب بھی ایک بار پھر اس دلچسپی کا مچل کر آنا اور احتیاط کے پیمانے سے چھلک جانا اس لیے بھی قابل فہم ہے کہ امریکہ ایک بار پھر سرد جنگ کے دور میں پہنچ چکا ہے، جہاں اسے سوویت یونین کی توسیع پسندی اور طاقت کا سامنا تھا، اور اس دیو ہیکل ملک کے مقابلے کے لیے دور سے آ کر اسے مقامی صف بندیاں کرنا پڑتی تھیں۔ 3 اشرے اسلامی شدت پسندی اور دہشت گردی کی پرچھائی کا تعاقب کرنے اور ریت کی بوری پر مکے چلانے کے بعد امریکہ اب ایک بار پھر پرانے حریف روس اور چین کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور یوکرین میں اس نئی جنگ کا گرم میدان یعنی نیا افغانستان پھیلا دیا گیا ہے۔ مگر فرق صرف یہ ہے کہ یہاں اسے اب مسلمان رائے عامہ اور حکمرانوں کو بلانے کے لیے جہاد کی بجائے انسانیت کے نعرے پر ہی اکتفا کرنا پڑ رہا ہے، اور البتہ مسلمان ملکوں اور حکمرانوں کے لیے یوکرین کی جنگ میں معاشی امکانات کی کشش اور پیشکش موجود ہے۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ امریکہ جنوبی ایشیا کی تشکیل جدید میں نریندر مودی اور حسینہ واجد سے گلو خلاصی چاہتا ہے۔ بھارت کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کے باوجود نریندر مودی چین کے خلاف عملی میدان میں امریکہ کی پراکسی بننے سے انکاری ہیں، کیونکہ امریکہ کا مطالبہ صرف سیاسی دباؤ ڈالنا ہی نہیں بلکہ کسی موقع پر عملی طور پر تصادم میں شرکت بھی ہے، اور بھارت یہ جان چکا ہے کہ کسی بڑی عملی جنگ میں شرکت کا مطلب ترقی کی گاڑی کو مستقل ریورس گیئر لگانے کے مترادف ہوگا، اور پھر شاید بھارت اس جھٹکے سے دوبارہ کم ہی سنبھل پائے۔ اس لیے امریکہ نے نریندر مودی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور کچھ یہی وجوہات بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد سے ناراضگی کی ہیں۔ حسینہ واجد ایک تو روایتی طور پر بھارت کی اتحادی ہیں، تو دوسرا انہوں نے چین کے اثر رسوخ کو بنگلہ دیش میں بڑھنے دیا ہے، اور مستقبل میں خلیج بنگال میں امریکہ کے فوجی منصوبوں کے فریم میں ان کی پالیسی فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ اس لیے امریکہ حسینہ واجد کی ماتوب خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ نکتہ بھارت اور امریکہ کے درمیان وجہ نزاع بھی بن سکتا تھا، کیونکہ بھارت حسینہ واجد کے سوا کسی دوسرے آپشن پر یقین ہی نہیں رکھتا، جبکہ امریکہ حسینہ واجد کو چین سے قربت کی سزا کے طور پر خالدہ ضیاء کی حکومت چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات کے حوالے سے 2 اہم مضامین بین الاقوامی جرائد میں شائع ہوئے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات وہاں کے عوام، سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کا درد سر ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش سے باہر والوں کی دلچسپی کا سب سے بڑا سامان بھی ہیں، جو ان انتخابات کے نتائج کو اپنے مستقبل کے منصوبوں سے ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں پہلا مضمون سوبر بھومک نامی تجزیہ نگار کا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت نے بنگلہ دیش کے انتخابی مستقبل کے حوالے سے اپنے اختلافات کو ایک نقطے پر لا کر محدود کیا ہے، اور یہ نقطہ ہے بنگلہ دیش میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات۔
مضمون نگار کے مطابق امریکہ کے انڈر سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اپنی الگ پسند و ناپسند کے باوجود بنگلہ دیش میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہونے چاہیے۔ بھارت نے امریکہ کو یہاں بھی اسلامی شدت پسندی کا کارڈ کھیلتے ہوئے باور کرایا کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی واپسی صرف ایک اسلامسٹ پارٹی کی واپسی نہیں بلکہ اس کے روایتی اور ٹھیٹھ اسلامسٹ اتحادیوں جماعت اسلامی کی بھی واپسی ہے، اور یہ کہ جنوبی ایشیا ایک اور اسلامسٹ رجیم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور کا مطلب غالباً یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے بعد۔ مضمون نگار کے مطابق بھارت کو بھی عوامی لیگ سے کچھ شکایتیں ہیں، جن میں جماعت اسلامی کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن کی عدالت سے استدعا کے مقدمے میں حکومت کی ہاتھ ہلکا رکھنے کی پالیسی ہے۔ عدالت کالعدم جماعت اسلامی کو ری رجسٹر کرنے کی درخواست کو مسترد کرنے کی درخواستوں پر زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی۔ بھارت کا عوامی لیگ سے دوسرا گلہ یا مطالبہ یہ ہے کہ عوامی لیگ اپنی صفوں سے پرو اسلامسٹ اور پرو چائنا رہنماؤں کو فارغ کرے اور ان کی جگہ پاپولر اور سیکولر چہروں کو سامنے لائے اور انہیں انتخابی ٹکٹ بھی دے۔ اب بنگلہ دیش کے انتخابات میں امریکہ اور بھارت کے درمیان تنازع بہت محدود ہو گیا ہے، اور مضمون نگار کے مطابق یہ ہے کہ امریکہ کو، یعنی جو تنازع سمٹ کر رہ گیا ہے وہ اب اتنا ہے کہ امریکہ کو اس سے غرض نہیں کہ بنگلہ دیش میں فری اینڈ فیئر انتخابات میں جیت کس کے حصے میں آتی ہے، جبکہ بھارت چاہتا ہے کہ ان انتخابات میں جمہوری، سیکولر اور 1971 کی تقسیم کو یقینی بنانے والی طاقت ہی ڈھاکہ میں برسر اقتدار رہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ حسینہ واجد کا جو اقتدار ہے وہ تیسری مدت کے لیے بھی جاری رہے۔ اس حوالے سے دوسرا اہم مضمون اینڈریو کوری بکونا نامی جو ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں ان کا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات جنوبی ایشیا کی تشکیل نو کے عمل میں امریکہ کے لیے اسٹریٹجک اعتبار سے ٹریگر پوائنٹ یعنی بندوق کی لبلبی ہیں۔ یہاں بھارت نے امریکہ کو پیچھے دھکیل دیا ہے، مضمون نگار کے مطابق، کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ خالدہ ضیاء کی جیت سے اس کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس سے بنگلہ دیش میں پاکستان کا اثر رسوخ دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔ یہاں مضمون نگار ایک دلچسپ نکتہ اٹھاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کی حکومت کا قیام امریکہ اور پاکستان کے درمیان عدل بدل کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اپریل 2022 میں ماڈرن کو کے ذریعے برطرف کر کے اس کا صلہ بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کی حکومت کے قیام کی صورت میں مانگا ہو۔ پاکستان کی تردید کے باوجود اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین کو اسلحہ فروخت کر رہا ہے۔ مضمون نگار کے مطابق بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی جگہ خالدہ ضیاء کی حکومت کے قیام کی جو کوشش ہے اس کا ایک مقصد پاکستان کو چین کی طرف لڑکنے سے روکنا اور بھارت پر دباؤ برقرار رکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کی نیم اسلامسٹ اور جماعت اسلامی کی مسلمہ اسلامسٹ طاقت کی حمایت امریکہ کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ یوں امریکہ خطے میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ اب اس مضمون سے اور اس سے پہلے جس مضمون کا ذکر ہم نے کیا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس خطے میں امریکہ جنوبی ایشیا کے ممالک کے انتخابات سے لا تعلق نہیں ہے۔ وہ جہاں نریندر مودی سے بھی بڑے معقول انداز میں جان چھڑانا چاہتا ہے، وہیں وہ خالدہ حسینہ واجد سے بھی جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے انتخابات کی انتہ در تہ حقیقتوں کے آئینے میں پاکستان کے انتخابی منظر کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور پاکستان جو بہرحال ایک ایٹمی ملک اور چین کا قریبی ہمسایہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش سے زیادہ اہم ہے۔ سو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ پاکستان میں انتخابات کا معاملہ اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے بہت آگے کا مسئلہ بن چکا ہے۔